الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس مبارک مہینے تک پہنچایا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس مہینے کی مبارک رات تک بھی پہنچا دے اور اس مبارک رات میں عبادت اور دعا کی توفیق عطا کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مکمل قرآن کو لوح محفوظ میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا، اور اس کے بعد تدریجاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کا نزول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے اور 40 سال کی عمر میں تھے تو اللہ نے اس قرآن کا نزول شروع کیا۔ یہ اللہ کا طریقہ تھا کہ وہ رسولوں کو بھیجتا فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹو وارن پیپل، جیسے سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، کہ رسول کے بھیجنے کے بعد پھر لوگوں کو کوئی حجت باقی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو رسولوں کو بھیجنے کا یہ اللہ کا طریقہ تھا، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے۔ اور اللہ جب رسولوں کو بھیجتا تو ان کے ساتھ دو چیز بھیجتا، ایک تو ان کے ساتھ ایک کتاب بھیجتا، a message and a physical miracle، ایک معجزہ بھیجتا to prove the کتاب، یہ ثابت کرنے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ وہ معجزہ کہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ تو اللہ نے صالح علیہ السلام کی قوم کو وہ طاقت دیا تھا، وہ قوت دیا تھا کہ وہ پتھروں کو تراش کر بہت بڑے بڑے سٹرکچرز بناتے تھے۔ اللہ نے صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک رسول کو بھیجا، ایک میسج بھیجا، اور اس کے ساتھ ایک معجزہ بھی بھیجا۔ اور معجزہ یہ تھا کہ وہ تو پتھروں کو تراش کر سٹرکچرز بناتے تھے، اللہ نے اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی کو نکال کر ان کے لیے بھیجا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم کے پاس بھیجا اور دو معجزوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی اور ان کا ہاتھ تھا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور 7 آیتیں اور 7 معجزے عطا کیے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں the people prided themselves in medicine، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جو مردوں میں جان ڈالتے تھے بِإِذْنِ اللہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان قوموں کے لوگوں نے اپنے رسول کو مانا تھا؟ نہیں۔ تو اللہ نے جب آخری نبی کو بھیجا، آخری رسول کو بھیجا، تو اس کے ساتھ ایک میسج بھیجا اور ایک معجزہ بھی بھیجا۔ لیکن اس بار جو میسج اور میریکل، جو معجزہ تھا، وہ دو الگ نہیں تھا۔ ایک میسج بھیجا تھا، ایک کتاب بھیجا تھا، اور وہ میسج اور کتاب itself was the miracle۔ قرآن کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور حق ثابت کرنے کے لیے کسی ایکسٹرنل ویلیڈیشن اور معجزے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا ہم اس دور میں موجود تھے جب صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام نے ان معجزوں کو لوگوں کو دکھایا تھا؟ لیکن ہم ان بات پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ قرآن ہمیں وہ چیز بتاتا ہے۔ لیکن کیا یہ قرآن کا معجزہ، the miracle of the قرآن، کیا ہم اس وقت موجود تھے جب 7th century عربیہ میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تھا؟ 1400 سال بعد بھی، اس قرآن کے نزول کے بعد بھی، ہر دور نے اس معجزے کو دیکھا ہے، اور ہر دور اس معجزے کو قیامت کے دن تک دیکھے گا۔ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ اپنے آپ کو اللہ کے بہت پسندیدہ قوم سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان کے بیچ سب سے زیادہ نبیوں کو بھیجا، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی بھیجا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اللہ جو آخری نبی کو بھیجنے والا ہے، اللہ جو آخری کتاب بھیجنے والا ہے، وہ بھی ان کے بیچ ہی بھیجنے والا ہے۔
because they thought that they were a special people. اللہ نے اس قرآن کو اس مبارک مہینے میں بھیج کر یہ بتایا کہ یہ قرآن جو ہے وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. جیسے اللہ سورہ البقرہ میں فرماتا آیت نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. قرآن کو اللہ نے نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن لوگوں میں سے کون ہے جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بالکل ابتدا میں البقرہ میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی کے لیے. ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو متقی ہے، انسانوں میں سے جو متقی ہے اس کے لیے اس میں ہدایت ہے. اور متقی تقوی کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اللہ اسی آیت کے ایک آیت پہلے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر یہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو رمضان اور روزے کا یہ تعلق ہے کہ اس کتاب سے، اس قرآن سے ہمیں ہدایت ملتی ہے اور روزے سے انسان تقوی حاصل کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فزیکل میریکلز بھی اللہ نے آپ کی حیاتی میں عطا کیے تھے، لیکن وہ سارے معجزے جو آپ کو دیے گئے تھے وہ آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا، نہ ہی لوگوں سے کسی چیلنج کے نتیجے میں دیا گیا تھا. آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن واز سفیشینٹ. جیسے اللہ قرآن میں سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ قرآن کافی نہیں ہے جو آپ پر بھیجا گیا، جو آپ پر اتارا گیا؟ کوئی اور معجزے کی اس قرآن کے بعد ضرورت نہیں ہے. وہ قرآن جو آپ ان پر پڑھ کر سناتے ہیں اور اس میں رحمت ہے اور ریمائنڈر ہے لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. وہ چیز، وہ شے جو انسان اور دوسرے مخلوق میں فرق کرتی ہے وہ ہے عقل اور فہم. تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کو عقل دیا ہے. تو اللہ نے اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ دیا، ایک کتاب کی شکل میں معجزہ دیا. دیٹ از اے بک آف انٹلیکٹ، اے بک آف ریزن، ایک ایسی کتاب جو قوانین بیان کرتی ہے، جس میں قواعد ہے، جس میں ریمائنڈرز ہے، انسٹرکشنز ہے، رولز ہے، نصیحتیں ہے، پچھلی قوموں کے واقعات ہے، انسانی تاریخ ہے، جس میں اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس نے انسان کی تخلیق کیسے کی، انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا، انسان کا مقصد کیا ہے، انسان یہاں سے اس دنیا کے بعد کہاں جائے گا. اور اس کائنات کے کچھ عجائبات بھی قرآن میں ہمیں اللہ نے بتایا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو ہم سے کمیونیکیٹ کرتی ہے، بات کرتی ہے. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ معجزہ ہے کہ جو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو سکھا سکتے ہیں دوسروں کو. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم حفظ کر سکتے ہیں، میمورائز کر سکتے ہیں. اور حفظ بھی ہر شخص، چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، چاہے اس کی زبان عربی ہو یا کوئی اور زبان ہو، اس کتاب کو وہ مکمل حفظ کر سکتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے عربی زبان میں اتارا ہے، کہ جس کی فصاحت، جس کی بلاغت، جس کی مٹھاس، اس کتاب کا جو سٹائل ہے، اس کا میننگ فل کنٹینٹ ہے. اور ان سب کے اعتبار سے یہ دنیا کی کسی بھی کتاب سے بہت ہی اونچی اور بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے. ہر میسنجر، ایوری میسنجر چیلنجڈ ہز پیپل ود the miracle he was sent with. اللہ نے ہمیں اس کتاب میں ایک چیلنج دیا ہے، a challenge to all human beings and jinns، کہ تم ایک دوسرے کی مدد لو، ایک دوسرے کی مدد لے کے try to produce a book like this، اس کتاب جیسی ایک کتاب بناؤ، یا اس کتاب جیسی نہیں تو کم سے کم 10 سورت ہی بنا لاؤ، یا 10 سورہ نہیں تو کم سے کم ایک ہی سورت بنا لاؤ. اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ عصر ہے جو صرف 3 آیتیں ہیں. اللہ انسانوں اور جنوں کو اس میں چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کے سوا کسی اور سے ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ
عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی a close resemblance, at least something resembling this book, a surah in this book. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے تمام شہداء گواہ، اپنے تمام گواہوں کو اس کے ساتھ بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین۔ اور یہ چیلنج صرف اس وقت نہیں تھا جب کتاب نازل کیا گیا تھا، بلکہ the challenge is open till the day of judgment۔ نہ اس دور کی کوئی عرب جو اپنے لینگویج میں، جو اپنے زبان میں ماہر تھے، جو اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت میں ماہر تھے، نہ وہ عرب، نہ آج کی دور کا، نہ کسی زمانے کا کوئی شخص، نہ قیامت کے دن تک کوئی شخص اس جیسی کوئی صورت کو یا ملتی جلتی صورت کو نہیں لا سکتا ہے۔ قرآن وہ عظیم معجزہ ہے کہ جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ مختلف سائنسز کا مطالعہ کرے، چاہے وہ ایسٹرونومی ہو، انیٹمی، بایولوجی، زوالوجی، میرین جیولوجی، چاہے جو بھی سائنسز ہو، اینڈ آل برانچز آف نالج، چاہے وہ فلسفی ہو، چاہے وہ لٹریچر ہو، ان کو اس کتاب کی طرف دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کتاب پہ غور و فکر کرے۔ اور ہر سائنٹسٹ جو اپنی فیلڈ میں تحقیق کرتا ہے، ڈیپ اسٹڈی کرتا ہے، اس کائنات کی ڈفرینٹ پارٹس کو وہ کھوج کرتا ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو، زمین میں ہو، سمندر میں ہو، چاہے وہ جاندار چیز کے بارے میں ہو، بے جان چیز کے بارے میں ہو، اور جب اس قرآن کا وہ مطالعہ کرتا ہے، when he studies the قرآن، تو وہ اس قرآن کے مطالعے سے بہت متاثر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن جو انفارمیشن، جو معلومات بیان کرتا ہے درستگی سے، with such accuracy and truth، اور قرآن جب اپنے کچھ راز ان پر کھولتا ہے کہ جو سائنس نے آج ہی حال ہی میں very recently has discovered، اور آنے والے لوگ اور آنے والے دور میں اور بھی بہت کچھ انسان کھوج کرے گا، کہ پھر the study of Quran has made them agree کہ یہ کتاب جو ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو ایک ڈیوائن بک ہے۔ اور اللہ سورہ فصلت میں فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ جلد ہی ہم انہیں وہ ساری نشانیاں دکھا دیں گے کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ قرآن کا ایک اور معجزہ بھی ہے کہ جس طرح سے قرآن کی حفاظت کی گئی ہے، اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، اور کسی دنیا کی کوئی بھی مذہبی کتاب اس طریقے سے محفوظ نہیں کی گئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ جو اس کی کتاب ہے، not only the text، بلکہ قرآن کو جس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تجوید کے ساتھ اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ جب قرآن کا نزول ہوا تھا تو جو شیاطین ہیں ان کو آسمانوں پہ جانے سے اور خبر سننے سے ان کو روکا گیا تھا، آسمانوں پر پہرے ڈال دیے گئے تھے، اور اگر کوئی شیاطین اس کو سننے کی کوشش کرتا تو ان کو فرشتے جو ہے وہ آنکھ کے گولے ان پر برسا دیتے تھے۔ تو اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کو خود کیا، اپنے ذمے لیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک میں نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ قرآن وہ عظیم معجزہ which is a complete code of human life، وہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو، every aspect of human existence کو، چاہے وہ لیجسلیشن ہو، چاہے وہ اسپرچولیٹی ہو، بہت وسیع موضوعوں کے ساتھ قرآن ڈیل کرتا ہے۔ ایوری ایسپیکٹ آف ہیومن ایگزسٹنس، چاہے وہ سوشل ہو، ہماری پولیٹیکل لائف، ہسٹوریکل، کلچرل، It deals with all of this۔ ایک کتاب جس میں اخلاقیات کو بیان کیا ہے، which has brought laws and morality، اور عورتوں کے، بیواؤں کے، یتیموں کے، کمزوروں کے جو حقوق ہے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ بھی اس دور میں اللہ نے نازل کیا کہ جب عورتوں کو ان کا سٹیٹس، ان کا مقام، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، تو اللہ نے ایک ایسی کتاب میں ایسے لاز کو نازل کیا about truth and justice and virtue۔ یہ قانون اس وقت جو نازل کیا تھا اور آج بھی اور قیامت تک بھی these laws are everlasting۔ یہ قانون جو ہے یہ قائم رہنے والے ہیں، یہ بدلنے والے نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون جو ہے وہ رب نے نازل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے سے انسانی تاریخ میں ایک ایسا
ریولیوشن لایا اور تمام باطل عقائد، تمام باطل رسم و رواج کو ختم کر کے نظام حق اور عدل کو قائم کر کے دکھایا. اور ہر دور میں جو بھی اس کتاب کو پر چلے گا، اس کتاب کی تعلیمات کو معاشرے میں قائم کرے گا، تو وہ معاشرہ ترقی کرے گا اور معاشرے سے برائی ختم ہو جائے گی. یہ ہے قرآن کا وہ سب سے بڑا معجزہ. That nations have been transformed by this book. یہ وہ رب کا کلام ہے کہ جب ہم اس کو سنتے ہیں، اس کی تلاوت کو سنتے ہیں، تو فطرت اس کو پہچانتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ سننے والے کے دل کو، اس کے دماغ کو، اس کے جسم کے ہر اجزاء کو متاثر کرتا ہے، اثر کرتا ہے. یہ دلوں کو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہمارے دکھوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو خوشی میں بدل دیتا ہے، سکون میں بدل دیتا ہے، امن میں بدل دیتا ہے، آپٹمزم دیتا ہے. ایون ان دا موسٹ ڈیوسٹیٹنگ کنڈیشن. بہت سخت سے سخت اور مشکل حالات میں بھی قرآن ہمیں تسلی دیتا ہے. سورہ قصص میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم کرتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو سمندر میں پھینک دے. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. پھینکنے کے بعد اللہ اس کو یہ حکم کرتے ہیں، یہ تسلی دیتے ہیں کہ لا تخافی، خوف نہ کرو اور نہ غمگین ہو. اور اللہ ایک وعدہ بھی کرتا ہے، إِنَّا لَرَادُّوكَ إِلَيْكِ، اِنَّا لَرَادُّوهُ إِلَيْكِ، کہ میں اس کو ضرور کیا ہے تم کو لوٹا دوں گا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم پر چلا تو اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھایا. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے وعدے پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ never fails in his promise. القرآن جس کے لفظی معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، وہ کتاب جس میں ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے، وہ کتاب جو لوگوں کو اندھیروں اور گمراہیوں سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لاتی ہے. جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. قرآن وہ کتاب ہے، وہ فرقان ہے جو حق اور باطل کو، جو نیکی اور برائی میں فرق کرنا سکھاتا ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو باطل اور برائی سے بچائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرے. وہ کتاب جس کی تلاوت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 نیکیاں ہے. وہ کتاب جو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا. کیا ہم اس کتاب کو اپنی ہدایت کے لیے لے رہے ہیں؟ کیا ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اس کتاب کو میمورائز کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کتاب پہ غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کتاب کی تعلیمات پر چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں؟ جب بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو، اس کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، اس کتاب کو انکار کیا تھا، اس اللہ کی آیتوں کو انکار کیا تھا، تو اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنہ ڈال دیا تھا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. ان پر یہ ذلت اور رسوائی اس لیے ڈال گئی تھی اور اللہ کا غضب چونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اس کا انکار کیا تھا. آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری کام میں، ہمارے وقت میں، ہماری کمائی میں، ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے. آج ہر شخص ڈپریشن اور بے چینی، اینگزائٹی کا شکار ہے. آج مسلمان ہر طرف سے ستائے جا رہے ہیں، اور جب حالات بہت مشکل ہو جاتے ہیں then what's the way out؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مشکل حالات ہو جائیں گے then resort to کتاب اللہ، the book of اللہ. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو نازل کیا گیا آپ پر، مِن رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر سے اور نیچے سے رزق کو پاتے. ہمارے لیے اس میں کتنی بڑی نصیحت ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو پر عمل کریں گے تو اللہ ہمارے لیے ہر رزق کے دروازے کھول دے گا. اگر ہم اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے، اگر ہم اس کتاب کے ساتھ غفلت کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے بارے میں شکایت کریں گے. جیسے سورہ
فرقان میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یا رب کہ یہ میری قوم نے اس کتاب سے، اس قرآن سے ہجرت کی ہے، اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا، اس کو بھلا دیا تھا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہیں کرے کہ جو قرآن کے ساتھ غفلت کرتے ہیں۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی اور کلام، کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ But the hearts have to be willing to receive every word of Allah, every order of Allah. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے، اگر وہ ہم سے آج حکم کرتے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم قرآن پڑھیں، تو کیا ہم آپ پر عمل نہیں کریں گے؟ کیا ہم we will not obey him؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے بیچ موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 2 چیز چھوڑ جا رہا ہوں اپنے پیچھے، if you hold fast to it you will never be misguided، اور وہ 2 چیز کیا ہے؟ قرآن اور میری سنت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کوئی قرآن کے علاوہ whoever seeks guidance from other than Allah، اللہ اس کو گمراہ کرے گا and he will be among the misguided۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحاباز کا and the pious righteous people، ان کا عمل اس مہینے میں کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر رات، رمضان کی ہر رات اس قرآن کا دورہ کرتے تھے، اور جو آپ کا آخری سال تھا اس دنیا میں، اس سال آپ نے 2 بار قرآن کا دورہ کیا تھا۔ This also shows us کہ رمضان کے مہینے میں ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے اکٹھا ہو from someone who has preserved it better، اور اپنی تلاوت کو کیا ہے بڑھائے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے جبریل علیہ السلام سے قرآن کی تلاوت کو سنتے تھے، اور تلاوت صرف ریسیٹیشن نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنا، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم رمضان کی راتوں میں اس قرآن کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ جو ہمارے بزرگان دین اور جو علماء ہیں، جو اسکالرز تھے، وہ اس مبارک مہینے میں اپنی نفل عبادات کو، اپنی فقہ اور حدیث کی مطالعہ کو اس مہینے میں چھوڑ دیتے تھے اور مکمل اپنے آپ کو قرآن کے لیے مخصوص کر دیتے، اپنے وقت کو مخصوص کر دیتے تھے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام راتوں کے مقابلے میں رمضان کی راتوں میں قرآن کی تلاوت کو بہت زیادہ لمبا کرتے تھے۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ دس رمضان وی بلڈ اے ریلیشن شپ ود قرآن، اور نہ صرف اس مہینے میں بلکہ اس مہینے کے بعد بھی وی کیپ دیٹ ریلیشن شپ ود دا قرآن۔ اپنا کوئی ایسا دن نہ گزرے کہ ہم نے اس قرآن کو نہیں کھولا ہے، نہیں پڑھا ہے، کیونکہ ہر دن جو ہمیں دا ڈے واز گیون ٹو اس بائی اللہ، اور ایک دن آئے گا کہ جب ہماری زندگی کا وہ آخری دن ہوگا اور ہم اس قرآن کی تلاوت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا، کہ روزہ کہے گا کہ میں نے اس بندے کو کھانے اور پینے سے روکا، اور قرآن کہے گی کہ میں نے اس بندے کو سونے سے روکا ہے، اور ان دونوں کی سفارش کو قبول کی جائے گی۔ یہ مہینہ نجات کا مہینہ ہے کہ اللہ ہر رات اس میں جہنم کی آگ سے بہت سے لوگوں کو نجات دیتا ہے۔ تو اپنے اخلاص کو رکھے، اپنے صیام، اپنی قرآن، اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کرے، اپنے دلوں کو صاف کرے، اپنے دلوں میں کوئی بغض نہیں رکھے کسی کے خلاف، اینڈ میک شور کہ ہم ہر اپرچونٹی کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس مہینے میں ہر نیکی کا اجر اللہ بہت زیادہ مینیفولڈ ٹائمز اس کو انکریز کر کے دے گا۔ یہ کتاب تمام کتابوں کی تکمیل ہے۔ This book was sent as a miracle for us, and the perfection of our belief is to believe and submit to the orders of Allah۔ اللہ سورہ یونس میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ کتاب جو اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، اس میں انسٹرکشن ہے، اس میں شفا ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور ہر وہ خیر اور بھلائی ہے، لہٰذا اس میں خوشیاں منائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الفضائل القرآن میں،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجا جس سے اس کے لوگوں نے اس پر ایمان لایا، اور مجھے وحی کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے پیروکار، میرے فالوورز جو ہے وہ قیامت کے دن زیادہ سے زیادہ ہوں گے دوسرے تمام رسولوں کے فالوورز سے بڑھ کر۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور پیروکار ہیں، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے بنائے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔